سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول معزز علماء کرام، سادات نظام، محترم حاضرین، کاش کہ میں دوسرے علماء کرام کے بیانات سے میں بھی استفادہ کر سکتا، لیکن میں کافی حد تک مصروف آدمی ہوں، فالتو وقت نہیں ہوتا جا کے کہیں بیٹھنے کا، وگرنہ بیٹھنا سننا علم میں اضافے کا باعث ہے۔ پھر اس صورت میں یہ بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے کہ میں وہ باتیں نہ کروں جو پہلے ہو چکی ہیں، کیونکہ ایک مذہب اور ایک عقیدے کے لوگ، ان کے سورسز ایک طرح کے ہوتے ہیں، ان کے مصادر ایک طرح کے ہوتے ہیں، جہاں سے وہ معلومات لیتے ہیں، ان کی کینونیکل بکس جو ہیں وہ ایک طرح کی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے باتوں میں ریپیٹیشن ہونا ایک فطری بات ہے، تو ممکن ہے کہ کوئی بات میں ایسی بھی کر ڈالوں جو پہلے ہو چکی ہے، تو میں آپ سے وقت سے پہلے معذرت چاہوں گا۔ آج میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کی تقریر میں کوئی دلچسپ بات میں نہیں کر سکوں گا۔ آج معلوماتی قسم کی گفتگو ہونے والی ہے۔ میں بسا اوقات دلچسپی کی باتیں بھی کر لیتا ہوں، ضرورت کے مطابق ذوق آفری باتیں کرتا رہتا ہوں، لیکن آج خاص طور پر یہ بات پیش آئی ہوئی ہے کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ حضرت غوث الثقلین کا بڑا چرچا کرتے ہو، لیکن لفظ غوث نہ قرآن میں کہیں آیا ہے نہ حدیث میں کہیں آیا ہے، تو آپ یہ لفظ کہاں سے ڈیرائیو کرتے ہیں؟ آپ کے پاس اس کا مستدل کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ یہ سمجھنا کہ غوث کو کائنات میں کوئی انتظامی دخل ہے خدا کی طرف سے، جب لفظ غوث ہی کہیں نہیں ملتا تو پھر اس کا کائنات کے نظام چلانے میں دخل کہاں مل سکتا ہے؟ لیکن مسلمانوں کے ہاں ایک بڑا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، رسول کریم علیہ السلام کی برکت سے
आले बैत की बरकत से, सहाबा किराम की बरकत से, वलियों के वसीले से ये काम मेरा चल जाएगा। तो वो कहते हैं कि काम तो सारे खुदा करता है, न रसूल का कोई दखल है, न अहले बैत का कोई दखल है, न सहाबा को कोई दखल है, न कोई किसी वली का दखल है। तो फिर खामखा ये ऐसे फालतू अकायद आपने इस्लाम में शामिल करके क्यों मुसलमानों को मुसीबत में डाल रखा है? आज मौजूद गुफ्तगू है कि क्या हमारे इस्लाम में हमारी जो फंडामेंटल बुक्स हैं, कैनोनिकल बुक्स हैं, उनके अंदर लफ्ज़ गौस मिलता है? क्या गौस के सिवा दूसरे तबकात जो औलिया अल्लाह के हैं, जिनको गाहे गाहे आप अब्दाल के नाम से याद करते हैं, कुतब के नाम से याद करते हैं, नुजबा के नाम से याद करते हैं, अवासिफ के नाम से याद करते हैं, क्या उनका भी वजूद कहीं मिलता है? तो चूंकि सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह की सालाना कॉन्फ्रेंस है, इसलिए आज इस मौजू पर गुफ्तगू करना एक दीनी ज़रूरत की चीज़ है। और फिर यह समझा जाता है कि चूंकि मैं सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह के औलाद में से हूँ, तो शायद बायस किस्म की गुफ्तगू करता हूँ। मैं अपने बाप के धड़े की गालिबन बात करता हूँ। मैं आपके सामने इम्पार्शियल बुक्स लाया हुआ हूँ जो हमारी पैदाइशों से सदियों पहले लिखी गई हैं, उनके अंदर जो बातें मौजूद हैं और आपके बाप दादे से आपको वो विरसे में मिली हुई हैं, मैं अपने आप को विड्रा करके वो किताबें आपके सामने रखूंगा, जिससे आप ये समझ सके कि ये अकायद मैंने नहीं सिखलाए, बल्कि आपके बाप दादे के सिखलाए हुए हैं। और आपके बाप दादे के तबाजात ये मसाइल नहीं हैं, बल्कि उनको अल्लाह वालों ने सिखाए हैं, और कहीं ना कहीं उसका इस्लाम के अंदर वजूद मौजूद है। हजारहा बातें हैं जो इस वक्त चैलेंज की जा रही हैं। मसलन आप दुआ मांगते हैं, लोग कहते हैं इसका कोई सबूत नहीं। हाथ इस तरह खड़े करके दुआ मांगते हैं, कहते हैं जी दुआ तो मांगो, लेकिन हाथ खड़े करने की क्या जरूरत है, सीधी रब से बात करो। फिर हाथ उठाए, मुंह पर फेरने का कोई सबूत नहीं। अगर कोई दूसरे मौके ऐसे पेश आए तो मैं आपकी खिदमत में इस बारे में दलाइल पेश करूंगा कि हाथ उठाना इससे साबित है, मुंह पर फेरना इस तरह साबित है, और हाथ उठाने की क्या वजह है, मुंह पर फेरने की क्या वजह है, और किस किस किताब में लिखा हुआ है। अगर एक चीज का मुझे या आपको इल्म नहीं है, तो इसका यह मकसद नहीं कि वो दीन में है ही नहीं। हजारहा बातें ऐसी हैं जो उलमाए रब्बानी की तहकीक में नहीं आ सकी। उनका जो उम्मत में बातें मशहूर हैं, उनको चैलेंज मत किया करो। शाह वलीउल्लाह साहब ने फयूज़ुल हरमैन लिखी है, उसके अंदर बताया है कि मैं सुनता रहता था फलां जगह के नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने के लिए आए हैं, फलां जगह के सरकार ने इमामत फरमाई है, फलां जगह इस तरह देखे गए हैं। मेरा दिमाग इसको कबूल नहीं करता था कि इस तरह सरकार एक वक्त में कई मुकामात पर आ सकते हैं। तो कहते हैं सचमुच मैं एक मरतबा मदीना तैयबा हाजिर हुआ, तो ऐसे अल्लाह ताला ने हिजाबात उठा दिए कि मैं देखता हूँ अंदर भी सरकार ही सरकार है, बाहर देखता हूँ सरकार ही सरकार है, फजा में देखता हूँ सरकार ही सरकार है। उस वक्त मैंने समझा कि उम्मत के अंदर जो मशहूर चीजें हैं उनको रद्द नहीं करना चाहिए, उनका कहीं ना कहीं सबूत है। आई बात समझ? तो आज है गौस का लफ्ज मौजू है गुफ्तगू। उसके बाद ये जो हज़रत गौसुस सकलैन रज़ियल्लाहु अन्हु से लोग इस्तिफादा वलायत करते हैं, खा वो कादरी हों, चिश्ती हों, नक्शबंदी हों, सोरबर्दी हों, शाजली हों, बदवी हों, जंजानी हों, खलवती हों, शतारिया हों, दरकाविया हों, दंदराविया हों, कुबरविया हों, वैसिया हों, जिस भी सिलसिला तालीमात के आदमी हैं, वलायत उनको सरकार बगदाद की बारगाह से मिलती है। इस बारे में मौजूदा कशमकश से पहले की जो किताबें हैं वो आपके सामने पेश करने के लिए लाया हूं कि आप ये फैसला करें। ये मेरी लिखी हुई नहीं है, ये किसी कादरी की लिखी हुई नहीं है, किसी सैयद की लिखी हुई नहीं है, बल्कि उम्मत के जितने भी नेक लोग हुए हैं, अल्लाह वाले लोग हुए हैं, जिनको अपने में पेशवा लोगों ने तस्लीम किया है, उन्होंने ये माना है कि हज़रत गौसुस सकलैन का कदम गर्दन पे पड़ता है तो वली बनता है। और आज से सदियों का पहले से रिकॉर्ड चला आ रहा है। अगर वो रिकॉर्ड में पेश करूं तो ये दो मसले साफ हो जाएं, तो आज की कॉन्फ्रेंस में मैं समझता हूं अकीदे की दुरुस्ती के लिए ये दो मसले बड़े काफी हो गए। और उसमें मैं इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का नामी रस्म ग्रामी पेश करना चाहता हूं।
جن کے وفات کے بارے میں 974 سے لے کر 978 تک کا اختلاف ہے 4 سالوں کا، کہ 975 میں، 76 میں، 77 میں، 78 میں ان میں آپ کا وصال ہوا، مگر یہ کہ 30 برس انہوں نے لگاتار مکہ شریف میں بیٹھ کے حدیث پڑھائی ہے، اور وہ استاد حضرت ملا علی قاری حروی کے، جن کا سن وفات 1014 ہے، اور وہ استاد حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو ہندوستان کا سب سے پہلا محدث ہے۔ جس آدمی نے کاغذ پر لکھ کے آپ کو سنیت دیا وہ سب سے پہلا آدمی شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ اس لیے اہل علم کی زبان میں جب ہندوستان کا معلم اول کہا جائے تو شاہ عبدالحق محدث ہے۔ یہ باتیں اگرچہ کوئی ایسی چٹپٹی نہیں ہے لیکن معلوماتی ہیں، آپ کے ذہن میں یہ چھوڑ دینے سے آپ کو ایک طرح کی تقویت ملے گی اور آپ یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی میں نے یہ باتیں کر کے آپ کی ایک دینی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ کا سن وفات ہے 1054۔ یہ آدمی مدینہ طیبہ میں امام حرم تھے اور سرکار نے ان کو فرمایا ہندوستان میں تیری ضرورت ہے، وہاں چلا جا۔ تو یہ وہ آدمی ہے جس نے کاغذ پر پہلی مرتبہ لکھ کے سنیت پیش کیا، وہ شاہ عبدالحق ہے۔ ولیوں کے ذریعے سے جو سنیت گئی تھی وہ سینوں پر لکھی ہوئی ہے، کاغذ پہ لکھی ہوئی نہیں تھی۔ کاغذ پہ لکھ کے جس نے سنی مذہب پیش کیا ہے سب سے پہلا آدمی، اس کا نام شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ تو میں یہ کتابیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی بھی لایا ہوں، اور پھر علماء دیوبند کے اساتذہ میں سے اور شاہ ولی اللہ صاحب کے بڑے نامدار شاگرد جن کا نام ہے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی، ان کی تفسیر مدنی لایا ہوں، اور حضرت امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد سندھی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی مکتوبات شریف بھی لایا ہوں۔ امام ابن عابدین شامی، جس شامی کے فتوے دیوبندی بھی استعمال کرتے ہیں، سنی بھی استعمال کرتے ہیں، اپنے بھی استعمال کرتے ہیں، بیگانے بھی استعمال کرتے ہیں، انہوں نے ایک پورا سیٹ اپ لکھا ہے اس پر کہ کائنات میں ولیوں کا نظام ایسے ہوتا ہے، ان میں غوث کا کردار کیا ہوتا ہے، اور غوث اور قطب ایک ہی شخص کا نام ہے۔ یہ ریکارڈ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ آپ کو سب سے پہلے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک کیٹیگری بیان کی ہے جس کا نام ہے ولی۔ ولی کے معنی دوستی کی وجہ سے قریب رہنے والا، جس کا رب سے دوستی کی وجہ سے قرب ہو، جس کو رب اپنا قرب عطا کر دے، وہ ولی ہوتا ہے۔ اب ولیوں کی قسمیں جو ہیں وہ ساری قرآن مجید کوئی ایسے کہانی تو نہیں ہے کہ سب باتیں لکھے، ایک قسم بیان کر دی ہے کہ بندگان خدا میں سے ایک زمرہ ایسا ہے جن کو رب دوست کہتا ہے۔ اور دوستی کس طرح کی ہے؟ آپ کا اپنے بیٹے سے رشتہ باپ ہونے کا ہے، بیٹے سے پوچھو وہ کہے گا میں بیٹا ہوں، آپ سے پوچھا جائے آپ کہیں گے میں باپ ہوں۔ رب سے پوچھتے مولا کریم تو ولی کا کیا لگتا ہے، ولی تیرا کیا لگتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میری کتابوں پر آپ نے نہیں رکھے، میں نے کتابیں بار بار اٹھانی ہے، یہ بار بار آپ کو مصیبت پڑے گی، یہ الگ کر کے رکھیں اور کوئی ترکیب کریں اس کو سو جانے کی۔ کتابیں جو میری یہ جیسے خون حرکت کرتا ہے نا، اس طرح یہ میرے مطالعہ کی ہوئی کتابیں ہیں، میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی کی بھی کتابیں لایا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی وہ آدمی ہے، اپنوں اور بیگانوں نے سب نے تسلیم کیا ہے کہ 72 سے زیادہ مرتبہ 9ویں اور 10ویں صدی میں سرکار کو سر کی آنکھوں کے ساتھ جیتے جاگتے ہوئے عالم واقعات میں دیکھا ہے۔ کسی بات میں کوئی الجھن پیش آ گئی، سرکار سے پوچھ رہی ہے سرکار یہ حدیث ٹھیک ہے کہ نہیں، ان کی کتابیں بھی لایا ہوں۔ اور جس وقت یہ بات آپ کے سامنے آ گئی ہوئی ہے کہ یہ کتابیں اتنی موجود ہیں، اس میں لطف کی بات یہ ہے کہ تقسیم ولایت کے بارے میں جناب مولا مرتضیٰ کو قاسم الولایت تقسیم کر کے اسماعیل دہلوی صاحب نے اپنی صراط المستقیم کے اندر بھی لکھا ہے، ہاں، کہ حضرت مولا مرتضیٰ پہلے قاسم الولایت ہیں، تقسیم ولایت کا کام انہوں نے کیا ہے۔ پھر امام ابن عابدین شامی نے رسائل شامی میرے پاس موجود ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت ختم ہو گئی
نبوت کے خاتمے کی وجہ سے نیا نبی تو آ نہیں سکتا، تو وہ جو نبیوں والا کام ہے وہ چلائے کون؟ اس پر لکھا صفحہ 265 پر ابن عابدین شامی نے، نہیں پکے کی وجہ ضرورت نہیں، لپٹنا جھپٹنا جھپٹ کر لپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. میں تو نازک مزاج آدمی نہیں، میں محنت کا شادی ہوں اور یقین جب ریلوں کی اولاد میں سے ہوں. ایسے تھوڑے بہت پیاس لگی تو گھبرانے لگے، پسینہ آئے تو گھبرانے لگے. ہمارے خاندان کے لوگ اگر ایسے ہوتے تو کربلا میں ثابت قدم رہتے. یہ میری کتاب کا صفحہ 265 ہے، اس کے اندر لکھا ہے حضرت ابن عابدین شامی نے. ذرا دھیان سے بات سنیے بھائی. کتب وہ ہوتا ہے جو کائنات کا مدار ہوتا ہے. کتب کسے کہتے ہیں؟ کتب جس طرح کے ایک پنچکی ہوتی ہے نا، پنچکی کے نیچے ایک ستون سا ہوتا ہے کلی، وہ کیلی سے جو ہے جس کو اوپر والا پارٹ پھرتا ہے اس کا نام اصل میں کتب ہے. تو کتب کائنات میں وہ ہوتا ہے جس کے گردا گرد تمام نظام کائنات گھومتا ہے. یہ ابن عابدین شامی کی کتاب میرے پاس موجود ہے، رسائل ابن عابدین شامی. شامی وہ آدمی ہے جو شیخ خالد کردی کا مرید ہے. شیخ خالد کردی امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. تو شیخ خالد کردی کا مرید ہونے کی حیثیت سے نقش بندی ہے. یہ میرے نشانات لگے ہوئے ہیں. اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جناب سیدہ خاتون جنت پہلی کتب یہ ہے. کیوں بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں اور ہوں، ابن عابدین شامی اور ہے. کتاب میرے پاس موجود ہے، صفحہ 265 ہے. اپنی آنکھ سے دیکھیں، یہ میرے نشانات لگے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کتب جو ہوتا ہے وہ کائنات کا مدار ہوتا ہے. لفظ غوث ابھی میں نکال کے بتاتا ہوں. جو غوث ہوتا ہے وہی کتب ہوتا ہے، اور کائنات میں وہ ایک انسان ہوتا ہے کہ جس نے کہ کائنات میں حضور کے بعد ایک بنیادی اور مرکزی روحانی نظام کو چلانے کا کام کیا. اس کا نام خاتون جنت ہے اور وہ سیدہ فاطمہ ہے. کہتے ہیں کہ کتب جو ہوتا ہے، یہ لکھا ہے کہ تدور علیہ اوائل الخلق وہو اما کتب بالنسبت الى ما فی عالم الشہادت من المخلوقات یستخلف بدلا عنہ عند موتہ من اقرب البلاد. کہتے ہیں کہ جس وقت اس کا وصال ہوتا ہے تو ابدالوں کی ایک لسٹ ہوتی ہے. ابدالوں میں سے ایک شخص اس کی جگہ ریپلیس کیا جاتا ہے. وہ جس کو ریپلیس کرتا ہے وہ ان سب میں جو ابدال میں سینئر آدمی ہوتا ہے وہ کرتا ہے. اب لفظ ابدال مشکات شریف میرے پاس موجود ہے. یہ مشکات کا جلد 4 ہے. اس کے اندر جناب حیدر کرار کی روایت ہے. جس وقت جناب حیدر کرار کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ اے حیدر کرار، آپ مہربانی کریں شامیوں کو لعنت کریں، کیونکہ آپ کے جھگڑے چل رہے تھے نا، آپ آل شام کو لعنت کریں. جناب امیر ماوی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جھگڑا چلنے کی بنیاد پر اس آدمی نے یہ تاثر دیا کہ آپ حضرت مولا مرتضیٰ ان کو لعنت کریں. آپ نے کہا کہ لعنت نہیں کرنی. کیوں؟ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ بات سنی ہوئی ہے. کیا سنا ہوا ہے؟ کہ وہاں 40 ابدال ہوتے ہیں شام میں. کیا بات فرمائی؟ لعنت نہیں کرنی، وہاں 40 ابدال ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن لعنت نہ کرنے کی وجہ 40 ابدال کو بتلا دیں. یہ بات آپ نے اتنائی میں جا کے غور کرنی ہے، پھر پتہ چلے گا کیا کہہ رہا ہوں. ہاں جی، یہ میرے پاس مشکات شریف موجود ہے، صفحہ 400 ہے. ملاحظہ فرمائیں. جناب حیدر کرار سے کہا گیا کہ اے حیدر کرار، آپ مہربانی فرمائیں تو آپ ان کو لعنت کریں. ظرف دیکھیے جناب حیدر کرار، فرمایا آل شام کو لعنت نہیں کرنی. بھائی لڑائی ہوئی ہے، کہا لڑائی ہوئی ہے، وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. کہا گیا کہ وہ ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے. ان کا کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ ان کو بھی اپنی ایک سوچ ہے، ہماری بھی اپنی ایک سوچ ہے. کسی کی سوچ میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن خطائے اجتہادی میں مسلمان معذور سمجھا جاتا ہے. اس لیے میں ان کے جنازے میں کوئی رکاوٹ کا باعث نہیں بننا چاہتا، اور میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، پر ان کو لعنت بھی نہیں کرنی. کیوں؟ وہاں 40 ابدال ہوں گے.
وہ حیدر کرار آپ کی نگاہ رسوا پہ قربان. وہاں 40 کیا الفاظ ہیں؟ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الابدال یکونون بالشام وهم 40 رجل كلما مات رجل ابدل الله سبحانه وتعالى مكانه رجل يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الاعداء ويصرف عن آل الشام بهم العذاب. ذرا غور کریں اور سنیو، آپ کا عقیدہ ہے نا اور جی یہ بزرگوں کی درگاہ ہے، اس کی وجہ سے ہماری بڑی رعایت ہوتی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اس کی وجہ سے ہماری چوریاں نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں ویسے عقیدہ گھڑ لیا ہے. علی میں تم سے پوچھتا ہوں جس نے بارگاہ رسالت کی گرمی محفل کے ہنگامے دیکھے ہیں، آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے کیا سنا؟ کہنے والا جب کہتا ہے کہ قیلا العنہم یا امیر المومنین قال اللہ، قال ان کو لعنت کرو، کہا میں نہیں لعنت کرتا. انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ بات کہتے سنا ہے، الابدالو یکونون بالشام، یہ باب الیمن والشام ہے جو آخری باب سے پہلا باب ہے مشکوہ شریف کا. کیا سمجھ میں آئی یہ بات؟ کوئی وہاں ایسا آدمی نہیں ہوا ہوگا جو لعنت کے قابل ہو، کہ بے شک ہوا ہو. آپ لوگ نہیں کہتے وہ جی بزرگوں کی جگہ ہے، بزرگوں کے پاس رہنے والے ہیں، مقامات مقدسہ کے رہنے، کیا ہیں بندے 40 ہیں، وہ ابدال رہتے ہیں وہ شام میں. اگر وہاں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو لعنت کے قابل ہے تو بھی ہم نہیں کرتے، کیونکہ وہاں بزرگ رہتے ہیں. بات سمجھائیے. یہ جو بے ادبی کا مضمون بنا لیا ہوا ہے، وہ جی ہر کمزور آدمی کو کمزور کہو، ہر برے کو برا کہو. کبھی کسی برے کو بھی برا کہنے سے کوئی گریز کرے کہ وہاں کوئی اچھا رہتا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے. سمجھ آئی بات؟ لیکن ہوتا کیا، ان ابدالوں سے فائدہ کیا پہنچتا ہے؟ سرکار کی زبان کے الفاظ ہیں، حیدر کرار اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ وہ 40 آدمی ہیں. یار اتنی بھرمار کا دراصل یزید کے دور میں جو پھوس کے بیج بوئے جانے والے ہیں نا، یہ قیامت تک رہیں گے. میں نے آپ کے سامنے اس دن امام مہدی کا ذکر کرتے ہوئے اس حدیث کو ادھورا چھوڑ دیا تھا، وقت کم تھا. اس کے اندر حضرت شاہ عبد العظمت دہلوی رحمۃ اللہ نے اشیاء النمات شرح مشکات جلد 4 میرے پاس کتاب موجود ہے، کہا سفیانی حکمران ہوگا، سر بھاری ہوگا، چیچک کے داغ منہ پہ ہوں گے، اس کی ایک آنکھ میں سفید داغ ہوگا، وہ خالد بن یزید کی اولاد میں سے ہوگا. اور یہی بات حضرت امام جلال السیوطی نے الدر المنصور، وہ قرآن مجید کی تفسیر بالمعصور ہے، سورہ سبا کی آیت نمبر 51 کے اندر، سورت نمبر 34 آیت نمبر 51، وَلَوْ تَرَى إِذَا فَزِعُوا لَا فَوْتَ، اس کے تحت لکھا ہے. امام جلال السیوطی نے بھی یہی لکھا ہے. اور ابھی بھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں حضرت امام الحج مکی رحمۃ اللہ کا فتاوی حدیثیہ، انہوں نے بھی لکھا ہے، کہتا ہے یہ وہ شخص ہے جو خالد بن یزید کی اولاد میں سے. جانتے ہو خالد بن یزید کون ہے؟ جس وقت خاندان نبوت گرفتار ہو کر کے یزید کے قید خانے میں گیا، خاندان نبوت کی شہزادیاں قید میں ہیں، اور یزید بدنصیب آدمی ان سے ملاقات کے لیے گیا. آگے حضرت امام حسین کے صاحبزادے تھے جن کا نام تھا عمر. اس سے آپ ضرور فیصلہ کریں. اگر صحابہ کرام کے ساتھ آل بیت کے تعلقات ناخوشگوار ہوتے، اپنے بیٹے کا نام دشمنوں کے نام پر کوئی نہیں رکھتا. حضرت امام حسین کا اپنے بیٹے کا نام حضرت عمر کے نام پر رکھنا دلیل ہے اس بات کی کہ جسے ہم ان کو بزرگ سمجھتے ہیں، حضرت امام حسین بھی بزرگ سمجھتے تھے. یزید نے ان کے سامنے سیاست کیا کہ تو میرے بیٹے کے ساتھ لڑے گا. اسی خالد کی طرف اشارہ کیا جس کا ذکر کر رہا ہوں. یہ اس وقت 12-13 برس کا ہے اور وہ صاحبزادے 8 برس کے ہیں. جس وقت ان کے سامنے ذکر کیا نا، فوراً اٹھ کے اپنا پائجامہ اڑسنا شروع کر دیا. ان کا بالکل لڑوں گا، مجھے یہ نہ سمجھو کہ میں کربلا کا دکھ اٹھا کے آیا ہوں اب وہ میری اسپرٹ ٹھنڈی ہو گئی ہے. نہیں، میں علی کی اولاد میں سے ہوں، حسین کا بیٹا ہوں. ایک چھری مجھے دے دو، ایک چھری اس کو دے دو، اس کو باہر نکالو. میں ابھی دیکھتا ہوں یہ لڑتا کس طرح، میں دکھاتا ہوں کہ میرا باپ کس طرح لڑا، میں کس طرح لڑتا ہوں.
سونا یہ پیارا پیارا یہ سونا سونا وقت تھوڑا بیٹی گزاری یہ ہے اس وقت یزید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا اس خاندان کو ٹکڑے تو کیا جا سکتا ہے لیکن ان کی اسپرٹ کو چھینا نہیں جا سکتا. یہ خالد بن یزید پہلا آدمی ہے جس نے عیساگوجی کا ترجمہ منطق کی کتاب کا یونانی زبان سے اس نے عربی میں کرایا. پروگرام اس کا یہ تھا کہ اس شکل کی اس اسلام کی اصلی شکل کو بگاڑا جائے تاکہ آئندہ دین اپنے اصلی سلامت حالت میں کہیں نہ ملے. اس کی اولاد میں سے شاہ عبد الحق صاحب نے بھی لکھا, یہ میرے سامنے فتاوی حدیثیہ ہے حضرت امام حضرت مکی کا, جنہوں نے 30 برس تک مکہ شریف کی خطابت کی ہے اور وہاں علم حدیث کا درس دیا ہے اور تمام ہندوستان کے استاد ہیں. یہ دیوبندی بھی اور سنی بھی انہی کے شاگرد تھے, کیونکہ دوسرا طبقہ جو دیوبندیوں کا ہے وہ اس طرح ان کا شاگرد ہے کہ ان کے شاگرد یعقوب سیرفی کشمیری, جو ہندوستان میں علم حدیث دیوبندیوں کے پاس آیا ہے, یہ کشمیر کے وائر سے آیا ہے. ان کے شاگرد ملا کمال اور ملا جمال, جن کے میانی لاہور میں ان دونوں کے مزاریں شاہ جمال اور شاہ کمال لکھا ہوا ہے, حالانکہ وہ کشمیری ہیں, بٹ برادری کے ہیں, لیکن ان کے ساتھ شاہ شاہ لگا دیا ہوا ہے. تو ان کے شاگرد حضرت امام ربانی مجد الثانی شیخ احمد سرندی, ان کے شاگرد خواجہ معصوم بادشاہ, ان کے شاگرد خواجہ فضل اللہ, ان کے 2 واسطوں سے شاگرد ہیں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی وہ استاد ہیں اپنے بیٹے شاہ عبد الغنی کے. شاہ عبد الغنی استاد ہے رشید احمد گنگوئی کا اور قاسم نانوتوی بانیان دیوبند کا. یہ دیوبندی علماء کے جو اساتذہ ہیں, ان کا علم بھی انہی سے آیا ہے جن کا نام میں لے رہا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ یہ خالد بن یزید کی اولاد میں سے ہوگا اور کرے گا کیا, سب سے پہلا لشکر جو امام مہدی کی جنگ کے لیے چلے گا وہ شام سے چلے گا. اب وہ 40 کا عدد آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے. زمیندار زیادہ تر حل وہاں چلاتا ہے جو زمین زیادہ خراب ہو, جو زمین ٹھیک ہو اس میں زیادہ حل نہیں چلاتا. سب سے بڑے شیطان کی ڈیوٹی یا مدینہ طیبہ ہوتی ہے یا مکے میں, جہاں سامان زیادہ ہوتا ہے وہاں چور بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو پھر جہاں چور زیادہ ہوں پھر اس کو سنبھالنے والے بھی زیادہ زوردار ہونے چاہیے. تو یہ سفیانی جو ہے یہ آپ کے قتل کے لیے آئے گا, لیکن جب پہنچے گا مقام بیدا پر, یہ بھیجے گا, خود نہیں جائے گا, اپنی آرمی کو بھیجے گا. مدینہ شریف اور مکہ شریف کے درمیان اس کا نام ہے مقام بیدا. جب وہاں پہنچے گے سارے زمین میں دھس جائیں گے, صرف ایک بچے گا. اب مرزا جی سے بھی پوچھنے والی بات ہے, مرزا جی یہ باقی نشانیاں بھی تو چاہیے. حضور نے فرمایا وہ جو امام مہدی ہوگا یواتو اسمہ اسمی وہ اسم ابی ہے, اسم ابی, جس کا نام ہے نا امام مہدی, اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا, اس کا اپنا نام میرے نام پر ہوگا. اور وہ المہدیو من اطرتی من ولد فاطمہ, جس کا نام ہے مہدی, وہ میری اولاد میں سے ہوگا اور خاص طور پر فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. مرزا جی آپ سے پوچھتے ہیں آپ کو یہ کھجلی کیوں ہونے لگی ہے؟ وہ تو اولاد فاطمہ سے, آپ تو مغلوں میں سے. وہ جو پرانی عداوت ہے اس کے دماغ میں بغض ہے, اس وجہ سے دنیا بھر میں کہیں سے کوئی لشکر ان کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئے گا. لڑنے کے لیے لشکر آئے گا تو شام سے آئے گا, لیکن وہ زمین میں دھنس جائے گا. پہلی نشانی امام مہدی کے امام مہدی ہونے کی یہ ہوگی کہ اس کے دشمن زمین میں دھنس جائیں گے. بعد میں حضرت امام مہدی سے بیعت کرنے کے لیے یہ جو 40 ابدال ہیں, اب بات سمجھائیے, 40 ابدال جو فرمایا نا 40 ابدال ہمیشہ شام میں رہیں گے, وہ وہاں سے چل کے امام مہدی کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے آئیں گے. کہیں گے کہ یہ ہمیشہ سے یہ چلا آ رہا ہے حق و باطل کی جنگ, جہاں آپ کے بغض کے بیج بوئے گئے ہیں وہاں آپ کی محبت کے بیج بھی ہیں, ہم آپ کی حمایت کے لیے آئیں گے. جس وقت وہ 40 ابدال یہاں آ کر کے بیعت کریں گے, اس کے بعد امام مہدی آخر زمان ان کو لے کے چلیں گے اور اس سفیانی کے ساتھ جنگ ہوگی. اور لکھا حضرت امام جلال سیوطی نے عبد المنصور کے اندر کہ جس مقام پر خاندان نبوت کی بیٹیاں قیدی بنا کے پھیری گئیں, اس شہر کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر شاہی خاندان کی بیٹیاں بکیں گی. سمجھ میں یہ بات نہیں آئی؟ اور قدرت کے انتقام کا اندازہ نہیں ہوا. جنہوں نے خاندان نبوت کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے, اس خاندان کی بیٹیاں اس شہر کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیچی جائیں گی.
خاندان نبوت کی بیٹیاں قیدنے بن کے گئی تو صحیح، لیکن ان کے تقدس کو، ان کے حجاب کو، ان کی پاک دامنی کو رب نے محفوظ رکھا ہے۔ بیچنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کا نہ تقدس محفوظ رہتا ہے نہ عصمت محفوظ رہتی ہے۔ اس جگہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ اور ہوگا اور مہدی اور ہوگا، اور ان کی یہ کوئی انسیڈنس جو ہے یہ بتائے گی کہ وہ عیسیٰ ہے اور یہ مہدی ہے۔ اب مرزا جی کبھی مہدی بنتے ہیں اور کبھی عیسیٰ بنتے ہیں۔ اس وقت بحث ہے ابدال کی۔ ابدال تو آپ کی سمجھ میں آگے کہ 40 ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ یسقا بہم الغیث، یہ جو آپ عقیدہ سے یہ فلاں بزرگ جو ہیں اگر بارش نہ ہو تو ان کی قبر پر جا کے پانی ڈالا جائے تو پھر بارش ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ شرکی عقیدہ، سرکار کی زبان کے الفاظ ہیں، حیدر کرار راوی ہیں، کہتے ہوتے شام میں ہیں ابدال، یسقا بہم الغیث، ان کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں۔ سمجھ آیا کہ آل سنت کا عقیدہ حدیث کے اندر لکھا موجود ہے؟ بارش بھیجتا رب ہے، لیکن بارش کے بھیجے جانے کا وسیلہ وہ ہوتے ہیں۔ خدا اپنے بندوں کو خود نہیں پہچانتا کہ ان کو بارش کی ضرورت ہے۔ جس وقت کوئی غضب کا حقدار ہوتا ہے اس پر مہربانی ہونے کا چانس نہیں ہوتا، اس وقت کو اللہ والا تلاش کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے رب کی رحمتیں اس کے قریب ہو جائیں۔ اس کے بعد ہمارا وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ، پھر انہی کی وجہ سے دشمنوں پر انہیں غلبہ دیا جاتا ہے۔ آپ نے میری طرف دھیان کرنا ہے، آپ نے میری طرف دھیان کرنا ہے۔ انہی کی وجہ سے، ان کی تلواروں کی وجہ سے نہیں، ان کے قوت بازو کی وجہ سے نہیں جو لڑنے والے ہیں، بلکہ ان ابدالوں کی وجہ سے ان لڑنے والوں کو کامیابی عطا کی جاتی ہے۔ کامیابی عطا کون کرتا ہے؟ رب، پر کرتا کن کے ذریعے سے ہے؟ ان کے وسیلے سے۔ اب جو آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ جی میں ہی مقدمہ میرا بنا ہوا ہے تو میں فلاں جگہ جا کے سلام کرا تو دعا کرتا ہوں خدا بیڑا پار کرے گا، یہ اس کا ثبوت موجود ہے۔ مشکات شریف باب الیمن والشام، حضرت حیدر کرار ہیں راوی، اور کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے دشمنوں پر غلبہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَيُصْرَفُ عَنْ آلِ شام بِهِمُ الْعَذَابِ، عذاب جب آنا چاہتا ہے تو ان ولیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آل شام سے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولی کا خدا کی رحمت حاصل کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کرنے میں اور جو عام حالات میں متوقع نہیں ہے ان کے حاصل کرنے میں ولی کے وسیلے کو دخل ہے، جو آل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ ریکارڈ میں نکلا نہیں آیا؟ اب آئیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ غوث کا لفظ کہاں حدیث میں آیا ہے۔ یہ امام جلال الدین السیوطی کی کتاب ہے الخبر الدال علی وجود القطب والاوتاد والنجباء والابدال، اور اس کے ساتھ دوسری کتاب ہے القول الجلی فی حدیث الولی۔ اس کے اندر یہ پورا ریکارڈ دیا ہوا ہے کہ کل کائنات میں کتنے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جن کی کیا کیا ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ یہ صفحہ 62 پر بتایا ہے کہ نجباء ہوتے ہیں، نقباء ہوتے ہیں، اخیار ہوتے ہیں، امد ہوتے ہیں اور غوث ہوتا ہے۔ یہ حدیث نقل کس نے کی ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ نے، 16 جلدوں کی کتاب ہے۔ کیونکہ اس وقت میرے پاس بیگ چھوٹا سا تھا، باقی کتابیں میں نہیں لایا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے مصنف ابن ابی شیبہ، وہ 16 جلدوں کی کتاب ہے۔ بخاری کے اندر کئی 100 حدیث اس مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے۔ انہوں نے یہ دیا ہے کہ غوث ایک شخص ہوتا ہے جو کل کائنات کا مدار ہوتا ہے، اسی کا نام قطب ہوتا ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 62 ہے، اور صفحہ نمبر 62 کے اندر پوری تفصیل دی ہوئی ہے کہ اولیاء اللہ کے جتنے زمرے ہوتے ہیں وہ سارے اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ رہ گئی یہ بات وہ قادری ہوتا ہے کہ چشتی، ولی جو ہوتا ہے اس کا رب سے دوستی ہوتی ہے، خدا نہ چشتی ہے نہ قادری ہے نہ نقشبندی ہے۔ یہ دیواریں آپ نے خود کھڑی کی ہوئی ہیں، اور سمجھتے ہیں جو آدمی چشتی ہے وہ کہتے ہیں میں قادری کو نہیں مانتا، جو قادری وہ کہتے ہیں نقشبندی کو نہیں مانتا۔ مرید کسی ایک کے ہو جاؤ لیکن منکر کسی بھی ولی کے مت ہو۔ ہاں، آپ کو تمام اولیاء اللہ کو ماننا ہوگا۔ یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے کہ میں فلاں کا مرید ہوں تو فلاں کو تو نہیں مانتا، یہ میرے پاس موجود ہے۔ اس کے اندر بتایا ہے کہ وہ اخرجہ ہوا والخطیب من طریق عبید اللہ بن محمد العبسی قال سمیت الکنانی قال النقباء 300۔ نقیب جو ہوتے ہیں اولیاء اللہ کا ایک زمرہ ہے نقیب،
وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا، قرآن نے کہا ہے نا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے اندر نقیب مقرر کیے، 12 نقیب مقرر کیے، وہ روحانی طور پر بھی انتظامی طور پر بھی ان کے محافظ تھے۔ فرمایا ان کے لیے تو 12 تھے کیونکہ ان کی جورسڈکشن چھوٹی تھی، میرا پوری کروئے زمین کا میں کائنات کا بادشاہ ہوں، پوری کائنات کا رسول اور نبی ہوں، اس لیے پھر مجھے سٹرینتھ زیادہ چاہیے، میرے نقیب 300 ہیں۔ وَالنُّجَبَاءُ 70، اور نجباء جو ہیں وہ 70 ہوتے ہیں، اور وَالْبُدَلَاءُ 40، اور جو ابدال ہوتے ہیں وہ 40 ہوتے ہیں۔ مگر یہ ان کو جتنے معلومات ہو سکی اتنی ہوئی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر دوسری حدیثیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ صرف وہ ہیں جو شام کے اندر، ان کی گنتی ہے 40، وہ کرنا 40 نہیں ہوتے۔ کہا 30 عورتیں بھی ابدال ہوتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ سمجھنا کہ عورت کوئی منڈی کی ردی چیز ہے، نہیں، اللہ نے اس کو انسان پیدا کیا ہے۔ نبیوں کی مائیں عورتیں ہیں، نبیوں کی بیٹیاں عورتیں ہیں، ہم عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے سوسائٹی کے اندر جو رب نے ان کو شرافت دی ہے وہ موجود ہے۔ کہا 30 ابدال عورتیں ہوتی ہیں۔ اس پر حضرت امام عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ نے مستقل کتاب لکھی ہے جس میں بتایا کہ کل دنیا میں کتنی صالحات گزری ہیں اور وہ کس پائے کی گزری ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ نظام کائنات کو سنبھالتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، خدا کو کہاں دیکھا کہ وہ نظام سنبھال رہا ہے؟ عقیدے کے طور پر ہی جانا ہے نا، نہیں ظاہری طور پر دیکھتے ہیں MP جو ہے وہ کام کرتا ہے، آپ کی جورسڈکشن جو جوڈیشری ہے وہ کام کرتی ہے، ایگزیکٹو وہ کام کرتی ہے، لیجسلیچر وہ کام کرتی ہے۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تو خدا کہیں کام کرتا نظر نہیں آ رہا۔ جس طرح خدا کام کرتا نظر نہیں آتا، اسی طرح ولی بھی کام کرتے نظر نہیں آتے، مگر اندرونی کام ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور والبدلاء 40 والاخیار 7، خیر بھی ایک عہدہ ہے ولی کا، وہ 7 ہوتے ہیں کل روئے زمین پر گنتی میں۔ اور والعمد 4، امد 4 ہوتے ہیں۔ عوام میں جو مشہور ہے نا، کتب 4 ہوتے ہیں، 4 کونوں کو سنبھالتے ہیں، ان کا نام اصل میں امد ہے۔ کتب جس کو کہتے ہیں وہی غوث ہوتا ہے، وہی کتب ہوتا ہے۔ اگر والغوث واحد، غوث واحد ہوتا ہے، پھر غوث عدلتے بدلتے رہتے ہیں، جو کبھی قیامت تک نہیں بدلے گا۔ اس غوث کی آج کانفرنس ہو رہی ہے، میں ابھی پیش کرتا ہوں وہ غوث کس پائے کا شخص ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں حضرت امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد سرندی، جن کا سن وفات ہے 1034، یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ایک لاجواب شخص گزرے ہیں، اور اس سلسلے کے مورث اعلیٰ جن پر پہلی مرتبہ لفظ نقشبندی استعمال ہوا ہے وہ سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا، وہ حضرت امام تقی کی اولاد میں سے ہیں۔ لوگ خواجہ بہاؤالدین، خواجہ تو کل بھی کوئی آدمی زور مارے تو کہہ سکتا ہے خواجہ کمالات قصبیہ میں سے ہے، لیکن سید ہونا کمالات وابیہ میں سے ہے۔ وہ کمالات وابیہ کا جواب کمالات قصبیہ نہیں بنتے۔ 100 ولی ملاؤ تو ایک سید نہیں بنتا، 100 سید کو ولی بنانا چاہو اللہ اللہ کدے بن جائے گا۔ وہ کمالات قصبیہ میں سے بھی ہے، کمالات وابیہ میں سے بھی ہے۔ یہ حضرت امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات شریف ہے، اس کا جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 1626 ہے۔ اس کے اندر اس پر گفتگو ہے کہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو سلسلہ ولایت ہے اس کا غوث پاک سے کیا تعلق ہے، علی مرتضیٰ سے کیا تعلق ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں نے کہا تھا کہ آج کوئی دلچسپ بات میں نہیں کروں گا، آج یہ ممکن نہیں ہوگا کہ میں آپ کے سامنے شعر پڑھوں۔ آج آپ کے سامنے میں جسے پٹواری اپنے کاغذات پیش کرتا ہے نا، محکمہ مال کا ریکارڈ پیش کرتا ہے، وہ کنو کان پیش کرتا ہے، شجرہ عکس کشتوار پیش کرتا ہے، شرط واجب الارض پیش کرتا ہے، میزان عقید پیش کرتا ہے، حد بست پیش کرتا ہے، پرانے ریکارڈ پیش کرتا ہے اپنا حق ثابت کرنے کے لیے۔ اسی طرح میں آج وہ مسائل جو آپ کے ہاں الجھے ہوئے ہیں اور ان کا جواب نہیں بناتا، جب کوئی پوچھے تو نیک نیتی سے جاننے والا ماننے والا وہ کہاں ان بحثوں میں پڑھتا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں کسی بزرگ سے سنا ہے، یہ اللہ والا شخص ہے، یہ جھوٹی باتیں نہیں کرتا، کچی باتیں نہیں کرتا، میری ماں نے کبھی غلط عقیدہ مجھے نہیں دیا تھا، میرے ابا جی بڑے نیک شخص تھے، وہ فلاں بزرگ سے بیعت تھے، وہ کچی باتیں نہیں کیا کرتے تھے، ہمارے سلسلہ تعلیمات میں بڑی پکی باتیں ہیں، ہم لوگ سید خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے باپ دادے سرکار کے گھر پیدا ہوئے، اس لیے ہماری معلومات کچی نہیں۔
ان کو کہاں تحقیق کرنے کا موقع ہے؟ تو چونکہ اس وقت یہ باتیں چیلنج ہونے لگی ہیں تو نبی پاک کی بارگاہ کا اور خاندان میں خاتون جنت کا پٹواری ہونے کی حیثیت سے میری ڈیوٹی ہے کہ وہ سارے کنو کان نکال کے دوں. یہ کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ یہ بیان ہے حضرت امام ربانی مجدد ثانی شیخ حامد سرہندی کا. اس میں فرماتے ہیں کہ خدا سے ملنے کے دو طریقے ہیں. ایک وہ طریقہ ہے جس میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اور ایک وہ طریقہ ہے جس میں واسطہ ہوتا ہے. جس میں واسطہ نہیں ہوتا وہ کون سا طریقہ؟ کہا وہ نبیوں کا طریقہ ہے. وہ نبی ہیں جو بغیر کسی واسطے سے رب سے ملتے ہیں. لیکن جو دوسرا اولیاء اللہ کا سلسلہ ہے یہ واسطے سے چلتا ہے، بلا واسطہ نہیں چلتا. سمجھ آ گئی نہیں بات؟ سمجھ آئی؟ یعنی ایک آدمی اگر وظیفے پڑھنے لگ جائے، کتاب میں دیکھا تھا پڑھنے لگ گیا، ساری زندگی پڑھتا رہے، کچھ نتیجہ نہیں نکلتا. وہ میرے پاس لوگ لاتے ہیں یہ تعویذ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے. میں نے کہا یہ ایسا سمجھیے اس میں کچھ نہیں لکھا ہوا، یہ وہ تعویذ ہے. کہ یہ لکھا ہوا، میں نے کہا یہ وہ ہے جو بازار میں کتابیں نہیں ملتی. یہ کرو تو بندہ مر جاتا ہے، اس کے بندے کا جنازہ زندگی میں پڑھ دو تو 8 دن کے اندر مر جاتا ہے. فلاں کو کر دو وہ کاروبار اس کا جاتا رہتا ہے. فلاں والا کرو. یہ سب وہ لایانی قسم کی باتیں ہیں. یہ بلا واسطہ کام نہیں چلتا. جیسو ہیلے باج وسیلے کریے نال دلیلے، پور بیڑے دا پار نہیں ہوتا باج ملا رنگیلے. اس جگہ امام ربانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اسراء میں توسط و حلولیت نہیں، یعنی جو نبیوں کا طریقہ ہے. اور جو بھی ان واصلین میں سے فیض حاصل کرتا ہے وہ بغیر کسی کے وسیلے کے اصل سے حاصل کرتا ہے، اور کوئی بھی دوسرے کی راہ میں حائل نہیں ہوتا. یہ نبیوں کی بحث جو ختم کی ہے انہوں نے. آگے کہتے ہیں اور ایک وہ راہ ہے جو قرب ولایت سے تعلق رکھتی ہے. اکتابو اوتادو بدلاؤ نجباؤ اور عام اولیاء. ابھی جو ریکارڈ پیش کیا ہے نا القول الجلی فی حدیث الولی، وہ پیش کیا ہے. اور کتاب ابدال کے بارے میں جو باتیں آپ کے سامنے کی وہ آپ نے سن لی ہیں، جو صفحہ 260 میں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اس جگہ وہ کہتے ہیں اور ایک وہ راہ ہے جو قرب ولایت سے تعلق رکھتی ہے. اکتاب و اوتاد و بدلاؤ نجبا اور عام اولیاء اللہ اسی راستے سے واصل ہیں، اور رائے سلوک اسی سے عبارت ہے، بلکہ متعارف جذبہ بھی اسی میں داخل ہے. اور اس راہ میں توسط و حلولت ثابت ہے. اور اس راہ کے واصلین کے پیشوا اور ان کے سردار، ان کے بزرگواروں کے منبع فیض حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ اشارے کرنے کے لیے صرف میں ہوں، آپ کا تو کام نہیں. کیا جملہ اس وقت میں نے بولا ہے؟ کاش آپ نے سنا ہوتا. اور اس راہ میں توسط اور حلولت ثابت ہے، اور اس راہ کے واصلین کے پیشوا اور ان کے سردار اور ان کے بزرگوں کے منبع فیض حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں. یعنی کائنات میں ولیوں کا کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں جو خدا سے براہ راست استفادہ کرتا ہو. وہ صرف اور صرف ایک دفتر ہے جس کا نام ہے علی کا دفتر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور یہ عظیم الشان منصب ان سے تعلق رکھتا ہے. بات سمجھ آئی؟ اور اس راہ میں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر پر ہیں. اس نواں کلمہ پڑھیا ہے، تو پرانا پڑھیا نا، یہ اللہ کے اس کلمہ سن دیو سماری گل توجہ نہ سنو. اس راہ میں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک حضرت علی مرتضیٰ کے مبارک سر پر ہیں، اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہم اس مقام میں ان کے ساتھ شریک ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی قادریوں، چشتیوں، نقشبندیوں، سہروردیوں. یہ بندہ کون ہے؟ یہ سید بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ نقشبندیہ عالیہ کا مجدد ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، قانون دان ہے. اور سلسلہ نقشبندیہ میں ان کے پائے کا تاریخ نہیں بتلاتی کہ سوائے سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کے اور کوئی پیدا ہوا ہو. یہ کہتے ہیں کہ منبع ولایت جناب مرتضیٰ ہیں،
سرکار دو جہان کے دونوں پاؤں مبارک حضرت اہل قرار کے سر پر ہیں، وہ فیضان علی کو پہنچتا ہے، اور اس فیضان میں خاتون جنت بھی اور امام حسن بھی اور امام حسین بھی، یہ دونوں شریک ہیں۔ یہ مکتوبات شریف ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 125 ہے، لیٹر نمبر 123 ہے۔ آگے سنیے، یہ اگر میں کسی قادری کا ریکارڈ پیش کرتا تو پھر تو تھا کہ میں ان کی اولاد میں سے ان کا مرید، ان کا شاگرد ہوں۔ یہ نہ ان کی اولاد ہے، نہ ان کے مرید ہیں، نہ ان کے شاگرد ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، حضرت امام ربانی افسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ کا ارشاد ہے کہ حضرت امیر اپنی جسدی پیدائش سے پہلے بھی، یعنی مولا مرتضیٰ اپنی ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے بھی، ہر آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد کچھ کرتا ہے۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں نہیں بھی تشریف لائے تھے، تو اس زمانے میں بھی آپ جسدی پیدائش کے بعد ہیں، ہاں اپنی جسدی پیدائش سے پہلے بھی اس مقام کے ملجا و ماوا تھے جیسا کہ آپ جسدی پیدائش کے بعد ہیں۔ اور جس کو بھی فیض و ہدایت اس راہ سے پہنچی ہے کہ ان کے ذریعے سے ہی پہنچی ہے، کیونکہ وہ اس راہ کے آخری نقطہ کے زیادہ نزدیک ہیں، اور اس مقام کا مرکز ان سے تعلق رکھتا ہے۔ اور جب حضرت امیر کا دور ختم ہوا تو یہ عظیم القدر منصب، دھیان سے سنا آپ نے، یہ عظیم القدر منصب ترتیب وار حضرات حسنین کو سپرد ہوا۔ ترتیب وار سے کیا مطلب؟ پہلے امام حسن کے سپرد ہوا، بعد امام حسین کے سپرد ہوا، اور ان کے بعد وہی منصب ائمہ اثنا عشرہ میں سے ہر ایک کو ترتیب وار اور تفصیل سے مقرر ہوا۔ یعنی آپ کی اولاد کے جو ائمہ آل بیت ہیں وہ تقسیم ولایت کرتے رہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اگر کوئی روٹ کے بیٹھتا ہے تو معلوم ہے بیگانہ ہے، اس کا نہ ولایت سے تعلق ہے نہ طریقت سے کوئی تعلق ہے۔ اگر طریقت سے تعلق تھا، ایک ایسا بندہ بتا دو اولیاء اللہ میں جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا۔ آل اولاد تیری دا منگتا، میں کنگال سے آنی، پاؤ خیر محمد آئیں صدقہ شاہ جیلانی۔ اور ان بزرگواروں کے زمانے میں اور اسی طرح ان کے انتقال کے بعد جس کو بھی فیض اور ہدایت پہنچتا ہے ان بزرگواروں کے ذریعہ اور اہلولیت سے پہنچتا ہے۔ بیچ میں وہ داخل ہوتے ہیں، انٹروین کرتے ہیں تو فیض ملتا ہے۔ اگرچہ اقطاب و نجبائے وقت ہی کیوں نہ ہوں، اور سب کے ملجا و ماوا یہی بزرگ ہیں، کیونکہ اطراف کو اپنے مرکز کے ساتھ الحاق کرنے سے چارہ نہیں۔ آگے سرکار بغداد پر وہ آتے ہیں، اب اندازہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ نوبت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ تک پہنچی، اور جب اس بزرگوار تک نوبت پہنچی تو منصب مذکور آپ کو سپرد ہوا۔ آج غوث پاک کی کانفرنس ہے نا، غوث پاک حضرت حیدر قرار کا جانشین ہے نا، تقسیم ولایت اس کے باپ دادے کرتے چلے آ رہے نا، اس کو تقسیم ولایت کا عہدہ ورثے میں ملا ہے نا، یہ ان کی کمائی نہیں ہے، ورثے میں ملا ہے۔ اور ائمہ مذکورین اور حضرت شیخ کے درمیان کوئی بھی اس مرکز پر مشہود نہیں ہوتا، یہ دیکھنے میں نہیں آتا۔ اور اس راہ میں فیوض و برکات کا وصول جس کو بھی ہوا، خواہ وہ اقطاب و نجبا ہوں، آپ کے واسطے ہی سے مفہوم ہوتا ہے۔ یعنی کوئی ولی بنتا ہی نہیں ہے جب تک کہ ان کی بارگاہ کا غلام نہ بنے۔ ابھی میں آپ کے سامنے وہ پیش کرنے والا ہوں فتاوی حدیثیہ، جو ان کے 6-7 پشتے اوپر چل کے استاد ہیں، ان کا وہ فتاوی ہے۔ یہ مجدد صاحب ان کے سلسلے کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا، یعنی سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کو جو عہدہ ملا ہے نا، اس پر وہ قیامت تک فائز رہیں گے۔ اسی وجہ سے آپ نے یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ افلت شموس الاولین وشمسنا ابداً علی الافق العلی لا تغربو۔ وہ کیا؟ شمس سے مراد فیضان ہدایت اور ارشاد کا آفتاب ہے، اور اس کے غروب ہونے کا مطلب فیضان مذکور کا عدم ہے۔ اور جب حضرت شیخ کے وجود سے وہ معاملہ جو پہلے سے تعلق رکھتا تھا مقرر ہوا، اور وہ رشد و ہدایت کے وصول کا واسطہ ہوئے،
جیسا کہ ان سے پہلے لوگ تھے، اور یہ بھی ہے کہ جب تک فیض کے توسط کا معاملہ قائم ہے انہی کے وسیلے سے ہے، تو لازماً درست ہوا کہ افرت شموس الاولین و شمسنا، یہ سرکار بغداد کا جو عربی کا شعر ہے اس کا معنی یہ ہے افلت شموس الاولین و شمسنا، پہلے لوگوں کے سورج طلوع بھی ہوئے پر غروب بھی ہوئے، پر میرا سورج جو ہے ابداً علی الافق العلی لا تغربو، یہ نصف النہار پہ کھڑا ہے، اس نے کبھی زوال پذیر ہی نہیں ہونا ہے، جب قیامت آئے گی تو آئے گی، اس سے پہلے پہلے ولی بنتے رہیں گے، جب تک ولی بنے گے وہ علی کا بیٹا حیدر کرار کا بیٹا غوث پاک ہی بنائے گا، دوسرا کوئی نہیں بنا سکتا۔ اس وقت یہ میرے ہاتھ میں تفسیر مظہری ہے، تفسیر مظہری ہے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی۔ قاضی صاحب پانی پتی جو ہیں یہ مرید ہیں مرزا مظہر جان جانا کے، اور وہ چند واسطوں سے مرید ہیں خواجہ فضل اللہ مجددی کے، وہ صاحبزادے ہیں حضرت معصوم بادشاہ کے، خواجہ معصوم بادشاہ بڑے صاحبزادے امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سرندی کے۔ یہ میرے پاس ان کی کتاب ہے، اس کا جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 120 ہے، اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ یہ امت سب امتوں سے افضل امت ہے، اور اس جیسی پہلے بھی کوئی نہیں گزری، اور آئندہ بھی کوئی نبی جب نہیں آنے والا تو پھر امت کیا گزرے گی؟ اس کے بارے میں یہ جو فرمایا ہے پروردگار نے کہ یہ امت جو ہے یہ ایسی ہے کہ ان کو دنیا میں نکالا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کے برابر کا کبھی کوئی نہیں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ رجال حاضر الامت اکثر ابلاغا و ارشادا لم یبلغ احد من الامم السابقۃ علی درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علی علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں بھی کوئی ایسا شخص نہیں گزرا جس کو ولی بنایا ہو پر علی نے نہ بنایا ہو۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، کیا نام ہے اس کا؟ تفسیر مظہری۔ یہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے شاگرد ہیں، حضرت مرزا مظہر جان جانا کے خلیفہ اور مرید ہیں، اور حضرت ابو علی قلندر کے ہم زمان ہیں۔ ہوا کیا تھا، ابو علی قلندر کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، انہوں نے کہا ابو علی قلندر یہ شریعت محمدیہ کے خلاف مونچھیں کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا پہلے قاضی دیکھ میری مونچھیں ہیں کہاں؟ دیکھ جانتا تھا صاحب بصیرت آدمی ہے، جب صاحب بصیرت ہو کر دیکھا کہ وہ دونوں مونچھیں عرش الہی پر پڑی ہوئی ہیں، انہوں نے کہا پھر ابو علی قلندر دیکھ مونچھیں تیری ہیں، کینچی مدینے والی سرکار کی ہے، تیری مونچھیں جہاں دیکھ کینچی کہاں ہے؟ جب دیکھا تو دیکھا کہ مونچھوں کے اوپر کینچی پڑی ہوئی ہے عرش الہی پر۔ اس نے کہا ادھر آ، تو یہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی مونچھیں اس بندے نے کاٹی تھی۔ گھر گئے تو دونوں بیٹے آپ کے وفات پا چکے تھے، ایک ایک مونچھ کے بدلے میں ایک ایک بیٹے کی قربانی دینی پڑی۔ اس طرح کا صاحب بصیرت آدمی ہے۔ یہ لکھتا ہے جو قرآن نے کہا کہ تم سب سے اچھی امت ہو، تمہیں کیوں بنایا ہے؟ اس لیے بنایا تاکہ تمام انسانیت تم سے فائدہ اٹھائے۔ کہا پھر اس امت کے لیے اس آیت کی روح سے ضروری ٹھہرے گا کہ ان کا فیضان پہلی امتوں میں بھی پہنچے اور آنے والی مخلوق تک بھی قیامت تک پہنچے۔ اگر یہ دونوں باتیں ثابت ہوں تو اخرجت للناس تو نہیں بنے گا، سب کے لیے تو مفید نہیں ہوں گے۔ اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کل تو یہ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں رجالو حاضر الامت اکثر ارشاد و اقوا تاثیر فی الناس بالجذب الی اللہ ہے، اس امت کے جو مردان خدا ہیں ان کی کشش پہلی امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ کہا کس طرح؟ اس کے فرماتے ہیں وَقَانَا قُطْبُ ارشاد کمالات الولایات علی علیہ السلام، یہ صفحہ 120 ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے علیہ السلام نہیں پڑھ رہا، یہاں بیماری لگی تھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سب سے بڑے شیطان کی ڈیوٹی بھی اسی جگہ ہوتی ہے جہاں رب کی رحمت لوٹ رہی ہوتی ہے۔ ہاں، رب کی رحمتیں لوٹ رہی ہوں تو ڈکیت بھی بڑے سائز کے ہوتے ہیں۔ اس جگہ سے پہلے آواز اٹھی تھی علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے۔ یہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے کہا کہ تمام ولایتوں اور بزرگیوں کے مرکز
कुतुब जो थे हजरत हैदर करार थे पहली उम्मतों के लिए भी। मा बलगा अहदुम मिनल उमम साबिक़ते दरजतल औलियाए इल्ला बितवस्सिते रूहे ही रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। का पहली उम्मतों में भी कोई वली नहीं बना। आपसे तवज्जो का तलबगार हूं। चंदा काजी साहब मांग रहे हैं, मैं नहीं चंदा मांग रहा हूं, आपकी तवज्जो मांग रहा हूं। आप इस बात का ध्यान करेंगे? पहली उम्मतों में भी मतलब आसिफ बिन बरखिया वली बना है, पर बनाया किसने? अली ने। है? जितने भी साबिका उम्मतों में वली बने हैं, किसी नबी की उम्मत का वली है बनाया अली ने। क्यों भाई? सामने सब बात आ रही है कि नहीं भाई? क्या मा बलगा अहदुम मिनल उमम साबिक़ते दरजतल औलियाए इल्ला बितवस्सुते रूही अलैहिस्सलाम कि पहली उम्मतों में भी कोई वली नहीं बना जब तक के हैदर करार का उससे कनेक्शन नहीं बन सका। क्यों भाई? बात समझ आ गई है? मगर मैं ये कभी घबरा के सोचता हूं कि ये लोगों के मुताले में भी तो आते होंगे, वो बताते क्यों नहीं? क्या नुकसान है इसमें? सुम्मा काना बिज़ालिकल मनसबे अल अइम्मतुल किरामो अबनाउ इलल हसन अल अस्करी। फिर इस ओहदे पर यानी तकसीम वलायत के ओहदे पर मौला मुर्तजा की औलाद में से लोगों को मुकर्रर किया गया जो अहले बैत के आइम्मा थे उनको। वह अब्दुल कादिर अल जीली ये नक्शबंदी होकर लिखता है, नक्शबंदी मुजद्दिदी है, सरकार बगदाद का नाम लेता है। कहता है फिर वो इस ओहदे पर फायज हुए वह मिन सम्मा कार वक्ती कबल कल्बी कद ज़फ़ाली का सरकार बगदाद ने कहा जो मेरे दिल की सफाई मेरे दिल के बनने से पहले कर दी गई थी, यानी ये मेरा जद्दी अबाई फैजान है, ये मेरी अपनी कमाई नहीं। वह अला ज़ालिकल मनसबे इला यौमिल क़यामा, और वाली बगदाद इस ओहदे पर हमेशा रही। सरकार बगदाद की कॉन्फ्रेंस है ना, तो फिर तमाम जुमरा है औलिया अल्लाह। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखिए, बैठ। माशाअल्लाह। अब ये तफसीर मज़री का हवाला आज कर रहा हूं। तफसीर मज़री है, जिल्द 2 में सफ़ा 120 है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये आयत है, इसके तहत काज़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का कोटेशन पढ़ रहा हूं और बबा के दोहल कहता हूं। इसका मुझे कोई बात नहीं है कि कौन सुनता है क्या कर लेगा। हाँ, उम्र गुजरी है ऐसी दश्त की सयाही में, रोजाना लोग बाजू रसे रहते हैं, हम यूं कर देंगे, हम यहाँ कर देंगे, लेकिन जब आमना सामना होता है ना यूं कर सकते ना यहाँ कर सकते। गए है जी, तो कैसा भी बात होती नहीं होती। तो हजरत काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वह हुआ ज़ालिकल मनसब इला यौम क़यामा, और वो इसी ओहदे पर क़यामत के दिन तक रहेंगे। ये वाली बगदाद तकसीम वलायत का काम, कोई कादरी हो या चिश्ती नक्शबंदी हो या सोहरवर्दी वली बनना चाहे तो वाली बगदाद की बारगाह में हाजिरी होनी पड़ेगी। और फरमाते हैं मबिन सम्मा का, इसी वजह से हज़रत गौस सकलैन ने फरमाया कि अफलत शमूसुल अव्वलीन व शमसुना अबदन अलल उफुक़िल उला ला तग़रुबू, पहलों के सूरज तुलू भी हुए, तुलू होकर के गुरूब भी हुए, लेकिन हज़रत वाली बगदाद का सूरज है वो तुलू हुआ है पर गुरूब नहीं होगा। और बड़ी मजे की बात जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आला हज़रत फरमाते हैं वो जिसे वहाबिया ने दिया लक़बे ज़बी हो शहीद का, वो शहीद लैलिये नजद था, वो ज़बीह तेगे खियार है। इस्माइल देलवी के बारे में, इस्माइल देलवी अगर कहे कि कोई वली नहीं बन सकता जब तक कि अली का सहारा न ले, तो फिर ये मेरे पास है सिराते मुस्तकीम इस्माइल देलवी साहब की, इसका सफ़ा नंबर है 98 नहीं। इसमें वो कहते हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात पाक पूरी उम्मत से अफजल है, फारूक आज़म अफजल है, लेकिन बाद सिफ़ात में किसी दूसरे सहाबी को भी अफजलियत हासिल है। ये चैप्टर छेड़ते हुए कहते हैं हज़रत अली मुर्तज़ा यक नौ
یک نوع تفضیل بر حضرت شیخین ہم ثابت است کہ حضرت حیدر کرار کو ایک طرح کی فضیلت حضرت صدیق اکبر پر اور فاروق اعظم دونوں پر حاصل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تفصیل بجیت کثرت اتباع ایشان و وساطت مقامات ولایت بل سائر خدمات است. کہتے ہیں وہ جو حضرت حیدر کرار کو برتری حاصل ہے وہ اس بارے میں حاصل ہے کہ ایک تو آپ کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے. کیوں؟ کہ چشتی کس کے ہیں؟ ان کے مرید ہیں. سہروردی کس کے مرید ہیں؟ ان کے مرید ہیں. قادری کن کے مرید ہیں؟ ان کے مرید ہیں. شاذلی کن کے مرید ہیں؟ ان کے مرید ہیں. بدوی کن کے مرید ہیں؟ ان کے مرید ہیں. اور شتاریہ کس کے مرید ہیں؟ ان کے مرید ہیں. اور درکاویہ کن کے مرید ہیں؟ ان کے مرید ہیں. حتیٰ کہ ویسیہ کا مطلب جو مشہور ہے کہ بیعت نہیں ہوتی تو ویسے ہی کام چل جاتا ہے، یہ غلط ہے. اس لیے کہ خواجہ اویس کرنی کی بیعت جو ہے حضرت حیدر کرار سے ثابت ہے. ابھی میں حضرت پتہ نہیں تو ٹائم میں نہیں گنجائش تھے کہ نہیں ٹائم بڑا یہ سنگی ٹوڑا کلائی دی بالے ہے یہ ویسے ہی بالے ہے. ہاں جی چلیں جی آگے کہتے ہیں جو مقام ولایت کا فیضان ہے وہ بھی حضرت علی مرتضیٰ سے وابستہ ہے. اس لیے کوئی اگر نقشبندی ہوگا تو فیض یاب تو انہی سے ہوگا. اس اعتبار سے برتری تو ہے. آگے فرماتے ہیں مثل قطبیت و غوثیت و ابدالیت وغیرہ ہما از عید کرامت مید حضرت علی مرتضیٰ تا انقراض دنیا ہما بواسطہ ایشان است. کہتے جب سے لے کر دنیا چلی ہے اور ولایت کا سلسلہ چلا ہے فیضان ولایت ہمیشہ حضرت علی مرتضیٰ سے گیا ہے. خاک تقسیم ولایت غوث پاک کریں پر اصل فنڈ جو لوکیٹ کرنا ہے وہ کام حضرت علی مرتضیٰ کا ہے. کیوں جناب؟ اس میں بات واضح ہوئی کہ نہ ہوئی. اپنوں نے بھی لکھا ہے بیگانوں نے. اسماعیل تیلوی کی کتاب ہے جی صراط مستقیم جس کا نام ہے. یہ ہمارے مذہب کی کتاب نہیں. اور اس کے بعد دیکھیے حضرت امام الحج مکی رحمۃ اللہ علیہ کوئی کسی زمیندار ہے دوسرا نے بیاہ کرایا نا کوئی مولوی صاحب سے پیچھے بندے ایک چیز جرا کربلا نے واقعہ چھیڑیا ہے. وہ کربلا نے واقعات چھیڑ دو تو ٹام ماری میں لوگ رون لگ پہ اور نہ بادشاہ میں خوشی بات ہے تو نہیں سدیا سا تو ماتم کرائی سکتے. اب آپ کا بھی دل کہتا ہوگا کہ میں نے تو اور گپے مارنے کے لیے بلایا تھا یہ کیا بے بحث میں نے چھیڑ دی ہوئی ہے. حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ یہ میرا قدم ولیوں کی گردن پر ہے. یہ میرے پاس فتاوی حدیثیہ ہے. یہ امام الحج مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. تمام دیوبندی آل حدیث آل سنت سب ان کی شاہد. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے اور اس کا صفحہ 315-316 ہے. ابھی آپ کے سامنے نکال کے اصل عبارت پڑھتا ہوں. وہ کسی دوسرے کو بھی کہہ دوں کہ تو پڑھ لیکن یہ ایک بڑی مصیبت. ایک دن میں کسی بڑے اکھاڑے میں کیا بیٹھا کسی بزرگ کو یار یہ تم پڑھو کہ تم امپارشل آدمی ہو. اب جناب جب وہ پڑھنے لگے تو اوٹ پٹانگ مارنے لگے. عربی عبارت میں یہ بڑی دقت ہوتی ہے. بڑے سے بڑے تالیاں جھاڑنے والے جب عبارت پڑھنے کا موقع رہ جاتے ہیں. مشکل کام ہے. عربوں سے نہیں پڑھی جا سکتی. پہلے عبارت سمجھی ہوئی ہوتی ہے پیچھے پڑھتا ہے. یہ انگریزی اردو والا حساب نہیں ہے کہ سمجھا ہوا کچھ نہیں پڑھتا جا رہا ہے. پہلے سمجھے گا پیچھے پڑھے گا. یہ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد ہے وَإِذَا هُوَ يَقُولُ قَدَمِي هَذِهِ إِلَىٰ رَكْبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللَّهِ فَأَجَابَهُ فِي تِلْكَ الصِّرَاطِ أَوْلِيَاءُ الدُّنْيَا. خدا واسطہ کری جتنا میں بیٹھا ہوں اشارہ شورہ نہ کرے. میں دماغی کم کرنے والا بندہ ہوں. استاد سے پڑھانے ان سے راتی کو بچی مطالعہ نے وقت آئی دیکھا ابا جی چھیٹ ایک آئی ہوئی بڑا سونی ہے جی پھول ہے تو سوئی زمینی پیلے پھول ہے. صبح اللہ تعالیٰ علموں کی پڑھان لگے تو آخر لگے یار گل سمجھ آ گئی خراب کی ہے. انہوں نے آخیا آج تو میری سمجھ نہیں آتی تو کس طرح کی ہے. انہوں نے آخیا اس صفحے پر اے بطلو ثابت ہونا چھیٹ ہے زمین سوئی ہے پھول پیلے بڑا سونا کپڑا ہے لیکن پتہ نہیں یہ ثابت کس جگہ ہونی یہ نہیں بھی پتہ.
दिमागी काम करने वाले आदमी थे, तो उन्होंने वो जो इंटरप्शन थी उसको शामिल कर लिया। तो मैंने आपके इशारे को जब डिस्कस किया तो तकलीफ हो जाएगी उन्हें। इस जगह कहते हैं कि जिस वक्त सरकार बगदाद ने फरमाया ये मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है, तो कहते हैं मिम्मन तारासहु अबुन नजीब अस्सोरवर्दियो, जो शेख शहाबुद्दीन सोरवर्दी हैं, यानी हजरत गौस बावल मुल्तानी के जो मुर्शिद है शेख शहाबुद्दीन सोरवर्दी, उन्होंने कहा तारासहु, अपना सर इसलिए झुका लिया कि या गौसो सकलें, आप मेहरबानी करें मेरे सर पर पहले पांव रखें। हजरत गौस सकलें ने फरमाया कि बर तू पिसरे गयासुद्दीन सबकत रबूदास, तुमसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद सरकार ने सर झुकाया, वो तुम पर सबकत ले गया है, अब पहल नहीं मिल सकती। ये शेख शहाबुद्दीन सोरवर्दी का कोटेशन है। वह मिम्मन तारासहु अबुन नजीब अस्सोरवर्दी वकाला अला रासी अला रासी, ये आप मेरी गर्दन पर न रखें, मेरे सर पर रखें। वह अहमद रफ़ाई, शेख अहमद रफ़ाई, जो अपनी पूरी जिंदगी में पानियों के इंचार्ज रहे हैं, समुद्रों के पानी, दरियाओं नहरों के पानी, बारिशों के पानी जिनके चार्ज में रहे हैं, उनका नाम है शेख अहमद कबीर रफ़ाई। उनका या गौस सकलैन मेरे सर पर रखे। अला हज़रत क़यास, अपने वक्त के जो आरिफीन थे उन सब ने जरा भी ताखीर किए बगैर सब ने गर्दन झुकाई। लेकिन लिखते हैं हजरत इमाम हज़रत मक्की रहमतुल्लाह के हमारे सिलसिला तालीमात के बड़े मशहूर आदमी थे, उन्होंने एक आदमी था इब्न सका, उसको साथ लिया, कहते दोनों इकट्ठे पढ़ने लगे। वो किया हका इमाम शाफी फी ज़मन अबू सईद अब्दुल्ला बिन अबी मसरून काला दखलतु बगदाद फी तलब इल्म फवावक्तु इब्न सका व राफक़तहु फी तलब इल्म बिन निज़ामिया, कहते जामिया निज़ामिया बगदाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो इब्न सका मेरा क्लास फेलो बन गया। वो बड़ा मुनाजिर था, बात पर उलझता था, उस्तादों से भी शागिर्दों से भी। उसने कहा चलते हैं हजरत गौस सकलैन रज़ियल्लाहु अन्हु से चल करके मसला पूछते हैं। उनको मसला मेरे वाला आना नहीं है, देखो होता क्या है। तो वो बुजुर्ग कहते हैं मैं भी साथ था, लेकिन मैंने कहा पूछूंगा तुम्हें भी, लेकिन आप पता नहीं बता सकते कि नहीं। पर उसकी गुस्ताखी में इतना सारा मैं शरीक हो गया कि चलो मैं तुम्हारे साथ इसी मकसद के लिए चलता हूँ। तो लिखते हैं हजरत इमाम हज़रत मक्की रहमतुल्लाह अलैह कि जिस वक्त वो दोनों बुजुर्ग गए, उन्होंने कहा फनज़र शेखो इल्बन सका मुग़दिबन, हजरत गौस सकलैन ने हालत ग़ज़बानी में उसकी तरफ देखा, इस तरह करके देखा, कहा तू आया है मुझसे मसला पूछने के लिए कि पूछूंगा तो वो बता नहीं सकेगा, मैं पूछता भी नहीं हूं, बताता हूं। तुम ये मसला पूछना चाहते थे, मसला ये था, जवाब ये है, मगर मैं तुम्हारे अंदर क्या देखता हूं। वाह गौस सकलैन तेरी को ज़ात पर कुर्बान। कहते हैं कि कज़ा इन्नी लअरा नारल कुफ्र तलतहबु फीक, कहते मैं तेरे अंदर कुफ्र की आग जलती हुई देखता हूं। इस जगह पूरा ये सफर का लंबी इबारत है, उसके अंदर बहस है कि दूसरा जुमला मुझे फरमाया कि तू इसके साथ आया है, इसकी वजह से तुझ पर भी मैं दुनिया का हमला देखता हूं, मुश्किल से बचेगा, लेकिन दुआ करता हूं अल्लाह तुझे बचाए। कहते बाद में पढ़ लिख के हम दोनों फारिग हुए, वो बड़ा चोटी का मनाजिर हुआ, उसको सफीर भर्ती कर लिया गया, उसको रोमन एम्पायर के अंदर सफीर बना के भेजा गया। वहां वो जितने भी किसी सीन थे, जो पादरी थे ईसाइयों के, उनके साथ उसकी बहस हुई, सबको मार गया। और मारने के बाद फिर ऐसा किया, बादशाह ने उसको बड़ा आला ओहदा दे दिया, अपनी लड़की से उसकी मुलाकात कराई कि इसको कुछ पढ़ाओ लिखाओ। वो देख के उसको आशिक हो गया और दिल दे बैठा, अब कहता है इसके साथ मेरी शादी करो। उसने कहा नसरानी बन जाओ तो शादी करूंगा। नसरानी बन गया, उससे शादी कर ली। बाद में क्या हुआ, चेहरे का रंग बदल गया, सूरत बदल गई, बीवी के काबिल न रहा। तो वो कहते हैं वो शाफी मजहब के आलिम दीन कहता है मैं उसको देखने के लिए गया, आखिरी सांस ले रहा था, मैंने देखा कि उसका मुंह मशरिक की तरफ है, मैं किबले की तरफ उसका मुंह करना चाहा, किबले की तरफ उसको मोड़ा, लेकिन फिर वो मशरिक की तरफ हो गया। जिस वक्त वो मर रहा था तो उसका मुंह मशरिक की तरफ था, किबले की तरफ नहीं हो सका। यानी तो ये हजरत इमाम इब्न हज़म मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने सफ़ा 316 फतावा हदीसिया के अंदर लिखा कि वक्त के जितने भी औलिया अल्लाह थे, सब ने हजरत गौसे पाक सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु अन्हु का कदम मुबारक अपने सर पर रखा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का दीवान है जिसके अंदर आपकी फारसी की शेर शायरी है। वो सरकार बगदाद को मुखातब करके कहते हैं चू पाए नबी शुद्ध ताजे सरत
تاکہ ہم عالم شد قدمت اکتاب جہاں در پیش درد افتادہ چوپیش شاہ گدا. اے غوث الثقلین، جب سے لے کر کے نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں تمہارے سر پر آئے ہیں، تمام ولیوں کے سروں پر تیرا پاؤں چلا گیا ہے، اور زمانے کے کتب قیامت تک آنے والے جو ہیں تیرے دروازے پر اس طرح کھڑے ہیں جس طرح کے سائل ایک بادشاہ کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں. سمجھ آگئی یہ کانفرنس حضرت غوث الثقلین کی. حضرت بہاءالحق زکریا ملتانی جو اپنے وقت کے غوث، ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے، ان کو کہتے ہیں غوث العالمین، سرکار کا نام لیتے ہیں غوث پاک کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ غوث پاک کو کس کس نے غوث مانا ہے. ان کو ہم غوث مانتے ہیں لیکن غوث العالمین کسی نے نہیں مانا. وہ کیا کرتے ہیں، حضرت کسی معاملے میں پیچھا پڑ گیا ان کا سرکار بغداد سے تو اولیاء ولایت طلب کر لی گئی. اب وہ چاہتے میں بحال ہو لیکن بحال ہونے کا راستہ نہیں بنتا. بالآخر اپنے شیخ شہاب الدین سہروردی سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ میری رہنمائی کریں، میری مدد کریں، غوث پاک کی بارگاہ میں سفارش کریں. ان کا غوث پاک کی بارگاہ میں سفارش نہیں چلتی، آج جی چلتی ہے. جاؤ جا کر کے سیدھے جا کے سرکار بغداد سے معافی مانگو. گئے گلے میں پٹکا ڈال کے سرکار بغداد کو مخاطب کرتے ہیں، کہتے ہیں بدل دارم ولائے تو، بجاں دارم وفائے تو، فقیر تو، گدائے بے نوائے تو، بہاء الدین ملتانی فلد ہردم سراخانی کہ تو محبوب سبحانی و مخشی الدین جیلانی. حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں آپ کا گداگر ہوں لیکن وہ گداگر ہوں جو صدا نہیں دے سکتا. گدائے بے نوائے تو، آواز نہیں نکلتی تیرے دروازے پر آ کر. میری حاجتوں کو خود جان حاجت کیا ہے اور پوری کس طرح ہو سکتی ہے. بدل دارم ولائے تو، بجاں دارم وفائے تو، فقیر تو، گدائے بے نوائے تو، بہاء الدین ملتانی کھلد ہردم ثنا خانی کہ تو محبوب سلخانی ہو مخشی الدین جیلانی. اگلی بات جو کہی ہے وہ میاں صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے. سگے درگاہ میرا شو، سگے درگاہ میرا شو چخواہی قرب ربانی کہ برشیران شرب دارت سگے درگاہ جیلانی. یہ اس کا ٹھیک ترجمہ ہے. جے کہ قرب حقانی لوڑے ہوئی رو سگ میرا تھا، جے شیران اتے شرب رکھیں دا کتا پیر پیران دا. سمجھ آئی ہے آج کی کانفرنس. خاندان نقشبندیہ عالیہ کا نامدار آدمی ہے، عاشقوں کا میر کارواں ہے جس کا نام ہے ملا نور الدین عبد الرحمن جامی. سرکار بغداد کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہتا ہے زے ناتے تجھے گویم یا غوث ثقلینا. ہاں دستہ سو شاعری دیجیے سڑے. زے ناتے تجھے گویم یا غوث ثقلینا محبوب خدا ابن حسن آل حسینہ چربانگ دے چربانگ دے چربانگ دے زندہ شاعری دے دیجیے سڑے. کہتے سے ناتے تجھے گویم یا غوث ثقلینا محبوب خدا ابن حسن آل حسینہ سردر قدمت جملنی ہادند بگفتند تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. اے غوث ثقلین کیا تیری تعریف کروں، تو حسن کا بیٹا ہے، حسین کا نواسہ ہے، اللہ کا محبوب ہے. تمام وقت کے اولیاء اللہ نے تیرے قدموں میں سر رکھ دیا. جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا ان کننا لخاطئین. آج ہم مانتے ہیں کہ تو حق پر تھا، ہماری غلطی تھی. اولیاء وقت نے مان لیا کہ واقعی تو سکل کائنات کے اولیاء اللہ کے زوروں کا سردار ہے اور ہم قیامت تک تیرے سامنے جھک کے زندگی گزاریں گے. یہ تھا وہ پیغام جس میں آپ کے سامنے لفظ غوث بھی نکال کے دیا ہے، کتب بھی نکال کے دیا ہے، اور نجبا بھی نکال کے دیے، ابدال بھی نکال کے دیے ہیں، اور دیگر زبرہائے اولیاء اللہ کے تذکرے بھی آپ کو حدیث کے ریکارڈ سے پیش کیے ہیں. اور ساتھ ہی تقسیم ولایت کا کام مولا مرتضیٰ کرتے ہیں، ان کی اولاد کرتی رہی ہے، اب سرکار بغداد کرتے ہیں، لیکن جو فنڈ ایلوکیٹ کرنا ہے وہ جناب مولا مرتضیٰ ہی کا کام ہے. اور اس نعرے کی تو کوئی اثر نہیں لگتی. بہرحال یہ آج کی محفل حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالانہ کانفرنس کے موقع پر یہ چند باتیں ضروری تھیں کہ لفظ غوث کہیں نہیں ملتا، کہاں سے نکالا ہے وہ بتا دیا کہ یہاں سے نکالا ہے.
कुतुब कहीं से नहीं मिलता, वो निकाल दिया कि ये कुतुब लिखा हुआ है। और बाकी ये कि हज़रत गौस पाक के बारे में तुम ये अकीदा क्यों रखते हैं, वो सारे सलासिल औलिया अल्लाह जो है हत्ता के वहाबियों के रिकॉर्ड से भी निकाल के आपको बतलाया कि ये अकीदा वो भी रखते हैं कि तकसीम वलायत का काम ये ख़ानदान करता है। अल्लाह ताला काजी साहब के मिशन को बरकत अता फरमाए। ये जो इन्होंने इस वक्त मोचरी का काम करना शुरू किया है, खुदा करे जल्द पाए तकमील तक पहुँचे और वो खुश नसीब इंसान होंगे जिनको मुसलमानों के हाथ नसीब होंगे और मुसलमानों की अपनी जगह में हस्बे ज़ाब्ता इस्लामिया उनको गुस्ल दिया जाएगा। हम भी अनकरीब ये काम अपने दारुल में करने वाले हैं, मगर हमारा चंदे का कोई प्रोग्राम नहीं है। ये नहीं समझना कि मैं चंदे का ऐलान करने वाला हूँ। हमारा ज़िंदगी भर का ये एक निज़ाम है कि हमने चंदे का कभी ऐलान नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है। तो ये इसलिए कि जो बेगाने काफिरों के पास जाके नहाने धोने का, पाक होने का जो सिस्टम होता है हमेशा मशकूक रहता है। तो ये कायद साहब का बड़ा कारनामा होगा कि इस शहर में अपनी इंडिपेंडेंट मोचरी बना के मुसलमानों को तहारत और तकवे और पाकीज़ की रुख से ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। अल्लाह इनके मदरसों को भी तरक्की अता फरमाए, बाकी इंतज़ामात को भी तरक्की अता फरमाए। और जिन दोस्तों ने कदमे दिरमे सुखने कलमे इनसे इमदाद की है, अल्लाह ताला उनको रोज़ अफसू तरक्कियों से माला माल फरमाए। और जो ये समझता है कि मुझे भी मरना है तो इस मोचरी में ज़रूर पैसे दे। देखिए मैं तो पता नहीं कहाँ मरना है, जहाँ आदमी रहता आम नॉर्मली वहाँ मरता है, मैं पता नहीं कहाँ मरने वाला हूँ। लेकिन मैंने कहा मुमकिन है कहीं यहीं करीब मर जाऊँ तो मेरा भी हिस्सा होना चाहिए, ताकि जो गुस्ल किया जाए तो मेरी लाश शर्मिंदा ना हो कि मैं किस मुँह से गुस्ल करने यहाँ आया हूँ, मैंने तो दिया कुछ नहीं। तो यो यहाँ के मुसलमान हो नहायत जवामर्दी के साथ जिस तरह पहले आपने काम किए हैं, ये सफ़े तारीख पर आपकी बड़ी कीमती यादगार है और आइंदा भी ये यादगार रहेगी। और काजी साहब के दानो शबीनश तुम्हारे इस्तेमाल में आते रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना। ये बात साबित है कि पहली उम्मतों में कोई वली नहीं बना जिसको अली ने वली नहीं बनाया। ये बात भी कि सरकारी बगदाद रज़ी अल्लाह तआला मेराज की रात हाज़िर बारगाह रसालत माब हुए कि नहीं हुए।